السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عالمہ حفصہ اصغر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی سورہ اخلاص کے بارے میں کہ سورہ اخلاص کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس میں اس کا شان نزول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے سورہ اخلاص کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی لوگ جو ہیں وہ آ کے کہتے تھے کہ کیونکہ عرب میں مشہور تھا کہ ایک دوسرے کا نسب پتہ ہوتا تھا کہ وہ اس کا بیٹا یعنی اس کی نسل سے، تو یہودی لوگ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اپنے اللہ کا نسب تو بتاؤ، اپنے اللہ کا حسب نسب بتاؤ کہ ان کی پوچھتے کیا ہے۔ تو ان کے جواب میں پھر سورہ اخلاص نازل ہوئی تھی، جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یعنی یہ سورت نازل کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اولاد میں نہ بیوی میں اور نہ ہی ان کے حسب نسب میں، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ اخلاص کو جو ہے وہ کہتے ہیں توحید کا بیان بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ سورہ اخلاص حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے جس شخص نے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی وہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنا ثواب ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا کہ قرآن پاک کے تہائی کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ اس شخص کے جنازے میں 70 فرشتے شامل تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنا فرشتے اس کے جنازے میں ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھتا تھا، تو اس سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں ایک گھر تعمیر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سورہ اخلاص زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک جو حضرت صحابی تھے، وہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ پہ کسی کو بھیجا جاتا تھا تو ساتھ میں کوئی لوگ بھی جاتے تھے۔ تو جنگ میں جانے میں ایک حضرت تھے، وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو نماز کے صورتیں کوئی بھی پڑھاتے تھے، لیکن آخر میں جو ہے قرآن پاک کی کوئی بھی صورت پڑھتے تھے اس کے ساتھ سورہ اخلاص لازمی پڑھتے تھے۔ تو سب نے جو ہے واپس جب آئے تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بندہ اس طرح کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے، اس لیے میں نماز کی ہر رکعت میں جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری سورہ اخلاص سے محبت کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی ہے، یعنی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی کہ اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل تعمیر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر آپ سورہ اخلاص کے متعلق کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔